بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ناظرین، آج پھر سے میں ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ عنوان بڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج میں نے جس عنوان کا چناؤ کیا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے۔ آپ کی شانوں کے کیا کہنے، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولیوں میں، صوفیاء میں آپ کا شمار ہے۔ ہم یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ تصوف کی جو صحیح جھلک دکھنے کو ملتی ہے کرامات کی اور دیگر چیزوں کی، علوم و فنون کی، تو وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مخالفین کی صف کا ایک بہت بڑا آدمی شیخ ابن تیمیہ، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات کو بیان کیا، ان کے علم و تصوف کو بیان کیا۔ یہ شان غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کس وجہ سے ملی، تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی ترویج و اشاعت کی اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع کیا، تقوی اختیار کیا۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی ولی کا تذکرہ ہو تو کرامات کی طرف دھیان جاتا ہے۔ یہ تو ایک ضمنی چیز ہے، ولی یہ اپنے ولایت کے اس بات میں منکرین کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اصل چیز الاستقامت فوق الکرامہ، کہ جو استقامت ہے یعنی دین کی تابعداری ہے، اصل چیز وہ ہے۔ کوئی اگرچہ کرامت نہ بھی دکھائے لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کا تابعدار ہو، اتباع کرنے والا ہو۔ اور جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت سے آج کل کے جو خانوادے ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ان نے اپنی زندگی کے اندر فقہا کو، علماء کو، محدثین و مفسرین کو تیار کیا، اور کثیر تعداد میں۔ اور ایک بات تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بیان کرتا چلوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں وہ لوگ تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، بہت بڑے ایک سپہ سالار اسلامی جنگجو تھے، ان کے جو وزیر مشیر تھے یعنی مشورہ دینے والے وزیر تھے، وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں آپ ان کو تزکیہ نفس کے ذریعے اور روحانی تعلیمات کے ذریعے آپ ان کے اندر کو، قلوب کو پاک کرتے تھے، وہیں آپ جو باہری علوم ہیں، علوم و فنون سے بھی نوازتے تھے، اور سیاست اور ساتھ میں جو دنیاوی امور ہیں ان کا درس بھی دیتے تھے، یعنی ہر اعتبار سے اپنے جو مریدین تھے ان کو تیار کرتے تھے۔ لیکن آج اسی چیز کا فقدان ہماری خانقاہوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج دیگر چیزوں کے لیے تو اعلانات کیے جاتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن کاش کہ ہماری خانقاہوں سے تربیتی طور پر تصوف کے جو ذکر کی محافل ہیں ان کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، اور دیگر جو علمی کام ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت کے احیاء کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے کبھی اعلان سننے کو نہیں ملا الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اسے فالو کرنا چاہیے علمی طور پر، اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلانا چاہیے۔ اپنی برتری تو ہو ہی جاتی ہے، جب سرکار کا ذکر ہوگا تو ان غلاموں کا بھی ذکر ضرور ہوگا۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا مطالعہ کر کے ہم مسلم امہ کی خدمت کریں، اور سب سے زیادہ بات جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے جو حسین پہلو ہیں تعلیم و تعلم کے اعتبار سے اور اتباع سنت کے اعتبار سے، ان کو لاگو کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔